اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری صفحہ نمبر 22 ہے، سب سے نیچے 5-7 لائنیں وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے۔ باب حفظ العلم، علم کو یاد کرنے کا بیان، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، اور نیچے حضرت ابو ہریرہ والی حدیث لے کر آ گئے ہیں کہ علم کیسے یاد ہوتا ہے۔ انسان کو شوق ہو اور اس کے لیے مستقل جو ہے نا وہ ٹائم نکالے، استقلال ہو۔ اور ہمیں علم اس لیے نہیں آتا کیونکہ شوق نہیں ہوتا اور استقلال ٹائم نہیں ہم دیتے۔ زندگی میں یہ اصول ہے، زندگی کا یہ اصول اپنا لیں۔ اگر آپ نے کسی بھی فیلڈ میں ترقی کرنی ہے، آپ مستقل کام کریں، وقت دیں، آپ زندگی میں ضرور ترقی کریں گے۔ اور عموماً ہمارے طالب علم بھی اس لیے آج کل ناکام ہوتے ہیں کیونکہ وہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سال کے اینڈ پہ نمبر لینا ہے ہم نے اور امتحان پاس کرنا ہے، امتحان پاس اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ اب وہ جو ہے نا کہ ایک فیلڈ ہے، اس کی اسٹڈی ہے، وہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ چیز روح میں آ جائے تو انسان ضرور ترقی کرتا ہے۔ آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں، آپ علم پھر ضرور حاصل کریں گے اور زندگی میں بڑھتے ہی جائیں گے، کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکے گی۔ لیکن ہم کیوں نہیں بڑھتے؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ شوق نہیں ہوتا اور ہم عذر پیش کرتے ہیں۔ آزار، عذروں کی جو ایک پنڈ ہوتی ہے نا وہ ہمارے پاس ہوتی ہے اور وہ ہم پیش کرتے رہتے ہیں، بھی آج کیوں نہیں پڑھا یا آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے، جی میرے دکان کا مسئلہ ہے، میرے کھانا پکانے کا مسئلہ ہے، میرا نگرانی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے، میں سفر پہ رہتا ہوں، میرے لوگ آ جاتے ہیں۔ ہاں، ٹائم نکلتا نہیں ہے بھائی، ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا۔ اور اگر بندہ ارادہ کر لے تو جو مرضی ہوتا رہے، بندہ جو ہے نا وہ کام اپنا کر لیتے ہیں۔ اب لوگ مجھے کئی دفعہ پوچھتے ہیں، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ بھئی کیسے یہ جو مطلب چیزیں اتنی زیادہ پڑھ لیں، اور وہ ایم اے انگلش کا جو سلیبس ہے وہ بڑا ٹف ہے۔ میں نے کہا وہ شارٹ کٹ نہیں پڑھا، تفصیلاً میں نے پڑھا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہوتا تھا میں کہ کتابیں بھی ساتھ لے جاتا تھا جہاں بھی جاتا تھا۔ آج کل بھی لے جاتا ہی ہوں، شادی پہ گیا ہوں پھر بھی ساتھ ہی، جنازے پہ گیا ہوں پھر قبرستان میں بیٹھ کے میں انگریزی پڑھ رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ لوگ دفن کی تیاری کر رہے ہیں اور جناب قبر میں ڈال رہے ہیں، میں سائڈ پہ کتاب نکال کے، جو شارٹ کتابیں ہیں وہ میرے پاس جیب میں ہوتی تھیں، اور وہ نکال کے وہ میں کیا کرتا تھا، انگریزی پڑھتا تھا۔ ٹائم نکالنا کون سا بھی، ٹائم نکال لو، بس ارادہ ہونا چاہیے۔ نیچے حدیث ہے، یہ بڑی مزے کی ہے۔ عن ابن شہاب عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال ان الناس یقولون، بے شک لوگ کہتے ہیں، اکثر ابو ہریرہ نے بڑی حدیثیں بیان کی ہیں، ولولا آیتان فی کتاب اللہ، اگر 2 آیتیں اللہ کی کتاب میں نہ ہوتی، ما حدثت حدیثا، میں نے ایک بھی حدیث بیان نہ کی ہوتی۔ ثم یتلو، پھر وہ یہ آیت پڑھتے تھے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی الی قول الرحیم، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے واضح نشانیاں، واضح آیات اتاری ہیں اور ہدایت کی باتیں، ان کے لیے یہ وعید ہے۔ یہ ساری آیت پڑھتے تھے۔ میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ علم چھپاؤں نہیں، میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو میں دیکھ کے کہتا ہوں اس کے بارے میں فلاں حدیث ہے، اور آگے وہ تفصیل بتاتے ہیں کہ مجھے علم کیوں آ گیا۔ کہتے ہیں ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلهم الصفق بالاسواق، ہمارے بھائی مہاجرین میں سے ان کو مصروف رکھتی تھی الصفق بالاسواق، تجارت، بازاروں میں الصفق، ہاتھ پہ ہاتھ مارنا، وہ اس کو مطلب تجارت سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ وہ عرب لوگ نا جب کوئی معاملہ پکا کرتے تھے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پکا، کہتے ہاتھ ساٹ پھر پکا، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، اور جو ہمارے انصاری بھائی تھے ان کو مصروف رکھتا تھا کام کرنا، کام کاج اپنے مالوں میں، یعنی زمینوں وغیرہ میں، ای عمل ارضہم، اوپر لکھا ہوا ہے۔ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ تھا، اور اپنے آپ کو خطاب اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو ابو ہریرہ تھا، کان یعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشبی بطنہ، وہ اللہ کے نبی کو لازم پکڑتا تھا اپنے پیٹ کو بھرنے کے ساتھ، یعنی اپنا پیٹ روٹی کھا لی اللہ کے نبی کے ساتھ، بس اور کوئی کام تو ہے نہیں۔ وَيَحْذُرُ مَا لَا يَحْذُرُونَ، اور وہ حاضر ہوتا تھا وہاں پہ جہاں پہ لوگ حاضر نہیں ہوتے تھے۔ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ،
اور وہ یاد رکھتا تھا ان باتوں کو جن کو لوگ یاد نہیں رکھ سکتے تھے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ چیز ہے۔ اب مدرسوں میں ہر چیز میسر ہے، آرام میسر، اب روٹی میں چلو یہ کمی بیشی ہو جاتی ہے، ہاں اگرچہ ہونی نہیں چاہیے، اگر ہر چیز میسر ہے ہونی تو نہیں چاہیے، لیکن بسا اوقات ہو جاتا ہے۔ تو اب ہمارا جو دھیان ہوتا ہے نا وہ ان چیزوں کے اوپر ہوتا ہے، اس کے اوپر وویلا بڑا ہم کر دیتے ہیں، اور تعلیم جو ہے وہ ہم سیکھ رہے ہیں یا نہیں، استاد سکھا رہا ہے یا نہیں، اس کے اوپر ہمارا کوئی بھی وویلا نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے وہ نہیں ہوتا، علم کا شوق نہیں ہوتا۔ ادروائز اتنا عرصہ زندگی کا یہ جو آپ لگاتے ہو کتنا عرصہ ہے؟ 6 سال، کم از کم 6 سال، ٹھیک ہے؟ اب وہ بچپن کا نکال دو تو 8-10 سال وہ نکال دو، اور باقی جو زندگی ہے اس میں اس کا یہ جو 6 سال ہے یہ کتنا ہے، اس کا تناسب دیکھیں آپ، 6 سال کا بنسبت دوسرے کے۔ تو ان 6 سالوں میں اگر آپ بندہ فوکس کر کے علم کے اوپر علم حاصل کرتا ہے تو بندہ بہت کچھ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، بندہ سیکھ جاتا ہے، اس کا ایکسپرٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں آگے، پھر وہی حدیث ہے، چلے میں ہی پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی، انہوں نے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں، انساؤ جو میں بھول جاتا ہوں۔ آپ نے کہا ابسط ردا کا، اپنی چادر پھیلا، فبسطہ، میں نے پھیلائی، فغرف بیدیہ، آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ چلو، اپنے دونوں ہتھیلیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، اب لپ بھر کے ڈالی، یہی کہتے ہیں نا، غرف، ہاتھ، دونوں ہاتھ بھر کے ڈالیں، ٹھیک ہے؟ ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا جیسے کوئی چیز بندہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے کہا ضمہ ضمہ اس کو ملا لے، فضمم تو ہو، میں نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، سینے سے لگا لیا، لکھا ہوا اے الی صدری، فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں بولا۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہے، اگر علم نہیں آتا تو خدا سے بھی رجوع کرنا چاہیے، لیکن اور بھی اس کے اسباب ہیں، وہ بھی خدا نے بنائے ہوئے ہیں، اور ان میں سے مین سبب طالب علموں کا جو میں نے دیکھا وہ یہ کہ ان کی صحت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب صحت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کھانے پینے کا شیڈول صحیح نہیں ہے، تو جہاں پہ باقی جو سارا جسم، اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ انسان کا دماغ بڑا تیز ہے بندہ آپ بیمار ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں جی، آپ مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں دکھائیں گے جناب بڑا جناب حاضر دماغ ہے یہ وہ، لیکن ہے بڑا بیمار ہو، ہاں، اور جن میں بندے نے کوکڑا پیا ہوتا ہے۔ تو جہاں پہ باقی جو جسم متاثر ہوتے ہیں، اور پھر ایک اور بات، یہ جو ہماری عمر ہوتی ہے، طالب علم جو علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں ہمارے مدارس میں، اس میں گروتھ ہوتی ہے، اور جہاں پہ اور چیزوں کی گروتھ ہوتی ہے وہاں پہ دماغ کی بھی گروتھ ہوتی ہے۔ تو اچھی غذا ہونی چاہیے، جب اچھی غذا ہوگی، اچھا ماحول ہوگا تو آپ ایکسرسائز کریں گے، آپ پراپر نیند لیں گے، آپ کی غذا اچھی ہوگی، تو پھر جسم باقی جیسے درست رہے گا، تندرست رہے گا، ایسے جو دماغ ہے وہ بھی تندرست رہے گا۔ ادروائز آپ رٹا لگاتے رہیں گے، آپ رٹے لگا کے چیزوں کو یاد کریں گے، وہ چیزیں پھر بھول جائیں گی، چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، اور جو چیز سمجھ آتی ہے نا 5 منٹ میں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 1 گھنٹہ لگانا پڑے گا، کیونکہ دماغ آپ کا صحیح فرق ہی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ یہ میں اپنے تجربہ شدہ باتیں بتا رہا ہوں، کیونکہ جب میں پڑھتا تھا، شاید آپ کو میں نے پہلے بتایا یا نہیں بتایا، کہ مجھے ایسا ہوا 3-4 سال 5 سال ہر سال ٹائیفائڈ بخار ہوتا تھا، اور وہ جو ہمیں ماشاءاللہ ہدایات دینے والے تھے وہ بزرگ تھے، وہ اپنی وہ بزرگی ہمارے اوپر جو ہے وہ ٹھونس دیتے تھے، اور وہ باتیں بہت سناتے تھے کہ بھئی وہ جو فلاں بزرگ تھے اور جناب وہ روٹی نہیں کھاتے تھے اور پڑھتے ہی رہتے تھے، امام بخاری ٹکڑے کھاتے تھے۔ اب بچوں کو یہ چیزیں مطلب ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ صحت کے کیا حساب کتاب ہے۔ اب ہم نے بھی کہا علم ٹکڑے کھانے سے آتا ہے، تھوڑا کھانے سے آتا ہے۔ اب یہ سمجھے کہ تھوڑا کھاؤ اور سارا دن بیٹھ کے پڑھو پھر علم آ جائے گا۔ اب اس کا کیا ہوا، مطلب انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، پھر اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب مجھے یاد ہے بخار ہوتا تھا، میں پھر بھی پڑھتا رہتا تھا سارا دن بیٹھ کے، حتیٰ کہ نظر کا مسئلہ بن گیا، اینک لگ گئی مجھے، ہاں، چکر آتے تھے۔ یہ سارے مسئلے کیوں بنے؟ اس وجہ سے بن گئے۔
ٹھیک ہے، اور بعد میں جب چیزیں مجھے سمجھ آئیں تو صحت کا خیال کیا، تھوڑا وقت دیا، بہت فائدہ ہوا۔ وہ میں نے بہت وقت دیا لیکن بہت تھوڑا فائدہ ہوا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، تو وہ بھی اسباب ہیں۔ چلے پڑھیں۔ وہی ہے، ایک اور سند سے جب یہ حدیث ہے فغرف بیدہ فیہ، آگے حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ والی حدیث آپ نے پڑھ لی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، صفحہ نمبر 23 پہ، قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعین، میں نے اللہ کے نبی سے 2 برتن یاد کیے، 2 تھیلے یاد کیے، فما احدہما، ان میں سے جو ایک تھیلا ہے، فبسطت، اس کو میں نے پھیلا دیا، اس کے اندر جو کوئی تھا سب کو نکال کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور جو دوسرا تھیلا ہے فلو بسطت، اگر میں پھیلاتا ہوں قطع ھذا البلعوم، یہ جو گردن کی رگ ہے اس کو کاٹ دیا جائے گا، میرا گلا کاٹ دیتا جانا ہے۔ ابو عبداللہ نے کہا البلعوم کا مطلب ہے مجرى طعام، کھانے کے گزرنے کی جگہ، جاری ہونے کی جگہ، جہاں سے آپ کھانا کھاتے ہو، یعنی گلا کاٹ دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ 2 طرح کی حدیث میں نے یاد کی، کچھ وہ حدیث ہیں جن کا تعلق جنرل انفارمیشن، جنرل جو کیا کہتے ہیں ڈائریکشن، ہدایات ہیں ان کے ساتھ ہیں، معاشرے کے بارے میں، کائنات کے آغاز اختتام کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اس طرح کی جو جنرل باتیں ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کا تعلق مخصوص لوگوں کے ساتھ ہیں، اور اگر میں وہ بتاتا ہوں وہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، مار دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں، بہرحال میرے ذہن میں جو بات آتی ہے نا، اگر اس طرح کی احادیث تھیں اور اللہ کے نبی نے بتائی ہیں تو پھر حضرت ابو ہریرہ کو آگے بتانی چاہیے تھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر اللہ کے نبی نے بتائی ہیں تو پھر یا تو کہا ہوگا کہ آگے بتانا نہیں، پھر حضرت ابو ہریرہ یہاں پہ کہہ دیتے کہ مجھے منع کیا، میں نہیں بتاتا، اور یا پھر مقصد کیا تھا کہ جب موقع آئے تو بتاؤ کہ اس بندے کے بارے میں کہا گیا، اس قوم کے بارے میں کہا گیا، اس قبیلے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، آپ نام لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ خود ہی تو حدیث میں آتا ہے کہ بھی ظالم جابر حاکم کے سامنے جو ہے نا وہ کلمہ حق کہنا یہ جہاد ہے، آپ حق بات بتائیں۔ ابھی آپ کو میں الوجیز میں آج پڑھاؤں گا رخصت کی جو باس ہے، العزیمت و رخصت کی باس، اس میں یہ چیزیں بتاؤں گا میں، ٹھیک ہے؟ باقاعدہ یہ بحث ہے کہ بھئی یہ بعض چیزیں رخصت ہوتی ہیں لیکن بسا اوقات جو عزیمت ہے اس کو لینا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، اس میں یہ بحث بھی پڑھیں گے کہ امر بالمعروف جو ہے وہ عارضی طور پہ بندہ چھوڑ سکتا ہے لیکن اوور آل چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے؟ ہاں جی، یہ لکھا ہوا ہے نا، وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الاحاديث التي فيها تعيين اسامي امراء الجور واحوالهم وذمهم، کہ یہ جو برتن ہے نا جس کو پھیلایا نہیں، یہ جو تھیلا تھا، علماء نے معمول کیا ان احادیث پہ جن میں ظالم جو حاکم تھے ان کے ناموں کی تعیین تھی اور ان کے احوال بیان کیے گئے اور ان کی مذمت جو ہے وہ بیان کی گئی۔ وقت کان ابو ہریرہ یکنی عن بعضہ، ابو ہریرہ کنایا کر دیتے، اشارہ کر دیتے، ولم یسر بھی خوفا علی نفسہ منہم، ڈرتے ہوئے وضاحت نہیں کی، کا قولی جیسا کہ وہ یہ کہتے تھے اعوذ باللہ من راس 60، 60 سال کے آخر سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ وہ امارت صبیانی، اور بچوں کی جو امارت ہے حکمرانی اس سے۔ اب وہ اشارہ کرتے تھے یشیر الی خلافت یزید بن معاویہ، یزید بن معاویہ کی خلافت کی طرف۔ اگر یہ مسئلہ تھا تو واضح بتا دینا چاہیے تھا۔ ویسے یہ میرے ذہن میں جو بات ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، یہ بات جو میرے دماغ میں ہی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ چلے بڑھیں، علماء کے لیے خاموش ہونے کا بیان۔ ظاہر بات ہے اگر علماء عالم ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے، کوئی درس دے رہا ہے، آپ خاموش ہوں گے تو بات آپ کی سمجھ آئے گی نا۔ یہ دروازہ بند کرو، کیا یہ شور ہے؟ کس نے کھولا یہ دروازہ؟ تو دروازہ بند کر دینا، آئے تھے تو۔ ان جریر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له فی حجۃ الوداع، آپ خود بھی دیکھ لیا کریں، اب یہ نہیں کہ میں ہی کہوں گا تو پھر
آپ خود دیکھ لیا کریں نا کہ یہ مسئلہ ہے تو اس کو بندہ اس کا حل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی قال لہو، انہوں نے جریر سے کہا، فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کی بات ہے، استنصت الناس، لوگوں کو خاموش کر، بھئی خاموش ہوں گے تو میں بات کروں گا تو بات ان کو سمجھ آئے گی۔ پھر آپ نے کہا لا ترجعوا بعدی کفارا، نہ لوٹو میرے بعد کفر کرنے والے ہو کے، یضرب بعضکم رقاب بعض، تم میں سے بعض کی گردنیں مارنے لگیں۔ مطلب یہ کہ کافروں والے کام نہ کرو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے بعد نہ لوٹو کفر کرنے والے بعض کی گردنیں ماریں گے تو وہ کافر ہو جائیں گے، مطلب لڑنا آپس میں یہ کافر ہے، یہ کفر ہے، یہ کسی نے نہیں کہا ہوا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ عمل آپ کا نہیں ہے، کیونکہ جو مومن ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے اور ایک عضو جو ہے وہ دوسرے عضو کا خیال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ باب ما یصعب للعالم، عالم کے لیے کیا مصعب ہے، اذا سئل، جب اس سے بات پوچھی جائے کہ ای الناس یعلم، لوگوں میں کون زیادہ علم رکھتا ہے، فیکل العلم الی اللہ، وہ علم اللہ کی طرف منسوب کرے۔ وہ یہ اگرچہ اس کو پتہ بھی ہو کہ گاؤں میں جناب سب سے زیادہ میں پڑھا لکھا ہوں، تو پھر بھی کہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اخبرنی سعید بن، اور ویسے بندہ اپنے آپ کو ایسے کہنے سے لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں میں سب سے بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں سب سے بڑا عالم ہوں، شور مچاؤں تو لوگ کہیں گے اچھا یہ واقعہ سب سے بڑا پڑھا لکھا ہے، یار یہ تو شور بڑا مچاتا ہے، ہم نے مان لیا اس کو۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا ذہنی اسٹینڈرڈ کیا ہے، کیا اس کے کام ہے، علم کتنا اس کو آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر انسان کا ورق درست ہے اور علم کی وہ باتیں صحیح بتاتا ہے تو لوگ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے گاؤں میں یہ سب سے بڑا ہے۔ یہ جو ہمارے استاد ہیں حافظ امین صاحب ہیں اوڈا والے کے، جہاں میں پڑھا ہوں، وہ گاؤں والے پتہ کیا کہتے ہیں؟ گاؤں والے کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے بڑے ہمارے گاؤں کے مولوی صاحب ہیں، اتنا زیادہ وہ ان سے متاثر ہیں ان کی گفتگو سے اور ان کے علم سے، کیونکہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے پاس جاتے ہیں وہ حل نکال کے دیتے ہیں، اور واقعتاً ہیں بھی بڑے، وہ بریلینٹ بھی ہیں اور سمجھدار بھی ہیں۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا ہوا کہ بھئی مجھے مانو، ٹھیک ہے مجھے مانو، لیکن کیا ہے لوگ خود جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، آپ نہیں ایسے کہہ سکتے۔ یہ لمبی حدیث آپ نے پیچھے بھی پڑھی ہے، چلے میں پڑھتا ہوں۔ میں نے عبداللہ بن عباس سے کہا، قلت لابن عباس ان نوفل بکالیہ، یہ تابعی ہے، یہ جو بندہ ہے، اور یہ شام میں دمشق میں رہتا تھا اور بنی اسرائیلیات کا یہ عالم بھی تھا، ٹھیک ہے مسلمان ہے۔ تو نوف جو بکالی ہے وہ کہتا ہے کہ ان موسیٰ، جو موسیٰ ہے، لیس موسیٰ بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کا موسیٰ نہیں ہے، انما ہوا موسیٰ آخر، یہ کوئی دوسرا موسیٰ ہے۔ تو یہ بندہ یہ بعد میں مسلمان ہوا ہوگا نا، جیسے مجھے لگ رہا ہے، ویسے اس کا میں نے بایو ڈیٹا نہیں پڑھا، اور چونکہ اہل کتاب میں سے تھا اس لیے وہ کہتا تھا کہ جو یہ سٹوری بیان کی جاتی ہے نا کہ موسیٰ گئے خضر کے پاس، یہ ہمارے موسیٰ نہیں ہو سکتے، اہل کتاب والے ہیں، کیونکہ وہ پیغمبر ہے، اس کی شان نہیں ہے کہ ایک پیغمبر کی اتنے بڑے عالم کی کسی دوسرے کے پاس جائے اور وہ، ٹھیک ہے، یہ کوئی اور موسیٰ ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا ہے، وہی غصے میں آ کے اللہ کے دشمن کہہ دیا۔ یہ لکھا ہوا ہے نمبر 3 میں، علماء نے کہا ہوا ھذا علی سبیل الزجری، یہ ڈانٹ کے طور پہ یہ کہہ دیا وَإِلَّا لَكَانَ مُؤْمِنًا امامًا لِأَهْلِ دمشق، یہ مومن تھا اور اہل دمشق کا یہ امام تھا، وہ عام بندہ نہیں، للو پھتو بات کرنے والا، سمجھ آ رہی ہے، عام بندہ نہیں تھا۔ کذب عدو اللہ، آگے انہوں نے کہا حدثنا ابی بن کعب عن النبی قال، عبداللہ بن ابی نے اللہ کے نبی سے بیان کیا، آپ نے فرمایا قام موسیٰ النبی خطیبا، موسیٰ اللہ کے نبی جو ہیں وہ کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، فی بنی اسرائیل، بنو اسرائیل میں، فسئل، ان سے پوچھا گیا ای الناس عالم، لوگوں میں کون سا بڑا عالم ہے، انہوں نے کہا انا عالم، میں زیادہ عالم ہوں، فاتب اللہ علیہ، اللہ ناراض ہو گیا ان پہ، اذ لم یرد العلم الیہ، کیونکہ انہوں نے علم اللہ کی طرف لوٹایا نہیں، فوحى اللہ الیہ، اللہ نے وحی کر دی، ان عبد من عبادی، میرے بندوں میں سے ایک بندہ، بھی مجمع البحرین، 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ، سمندر اور دریا دونوں کے لیے میرے خیال یہ لفظ آتا ہے، وہ عالم من کا، وہ زیادہ علم رکھتا ہے تجھ سے۔ اب یہ کون سے 2 دریا ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے،
یہ یہاں پہ لکھ رہے ہیں ملتقى بحر فارس والروم مما یلی المشرق، یعنی بحر فارس اور جو روم ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو دریا ہیں وہ اپنی جو جگہ ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، آگے بھی یہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، یہ کوئی واضح طور پہ آتا نہیں، اختلافات اس میں کافی لکھا ہوا، بعد نے کہا جناب وہ فلاں جو دو دریا ہیں ان کے ملنے کی جگہ، بہرحال جو بھی ہو ہوا عالم من کا قال یا ربی اے رب وکیف بھی، تو کیسے اس تک پہنچا جائے گا؟ کہا گیا احمل ہوتن فی مقتل، ایک تھال میں ایک مچھلی اٹھا لے، فیدا فقطہ فهو سما، جب تو اس کو گم پائے گا وہ وہاں پہ ہوگا، فانطلق وچلے وانطلق معه بفتاه یوشع بن نون، اور اپنے ساتھ اپنے نوجوان ساتھی یوشع بن نون کو بھی لے کے چلے، وحملا حوتن، ان دونوں نے مچھلی اٹھا لی، فی مقتل تھال میں، حتی کان عند صخرۃ، یہاں تک کہ وہ دونوں چٹان کے پاس سے، وضع رؤوسہما، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، بند ہے، کھڑکیاں کھلی ہیں، ان دونوں نے سر رکھے، فناما، سو گئے، فنسل الحوت من المقتل، جو وہ تھال تھا اس سے مچھلی کھسکی، اور فتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور سمندر میں اس نے اپنا راستہ بنا لیا، اس میں سے گزر رہی تھی، اور وکان لموسیٰ وفتہ عجبا، اور یہ جو چیز ہے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھی کے لیے تعجب کا باعث بنی بعد میں، فانطلقا بقیۃ لیلہما، پھر وہاں سے اٹھے وہ دونوں باقی رات چلے، ویومہما، اور دن، فلما اصبح، جب انہوں نے صبح کی، تو موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا لفتاہ آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمارا ناشتہ لے آ، ہمیں اس سفر سے تھکاوٹ پہنچی ہے، ولم یجد موسیٰ مسا من النصب تجاوز المکان، اور موسیٰ نے تھکاوٹ کو چھونا نہ پایا یہاں تک کہ تجاوز کر گئے، جاوز المکان الذی امر بہ، اس جگہ سے گزر گیا جس کے بارے میں حکم دیا گیا تھا، فقال لو فتح، اور ساتھی نے کہا نوجوان نے، آرایتا، کیا آپ نے دیکھا، اذا وینا الی صخرۃ، جب ہم نے چٹان کی طرف جگہ پکڑی تھی، فانی نسیت الحوتا، میں مچھلی کو بھول گیا، موسیٰ نے کہا ذالک ما کنا نبغی فارتدا علی آثارہما قصصا، یہی وہ جگہ تھی جسے ہم تلاش کر رہے تھے، وہ لوٹے اپنے قدموں پہ، قصصا، پیچھے چلتے ہوئے، فلما انتہیا الی الصخرۃ، جب وہ دونوں چٹان تک پہنچے، اذا رجل مسجن بثوب، تو اچانک ایک آدمی تھا، مسجن بثوب، جو جس ڈھانپا گیا تھا کپڑے کے ساتھ، جس نے کپڑا اوڑا ہوا تھا، او قال تسجع بثوبی، اس نے کپڑا اپنا اوپر لیا ہوا تھا، لپیٹنے والا تھا، ڈھانپنے والا تھا، ڈھانپا ہوا تھا اس نے اپنا کپڑا، موسیٰ نے سلام کیا، اس نے کہا فقال الخضر، تو خضر نے کہا وانا بیارضک السلام، تیری زمین میں سلام کدھر آ گیا، آپ کس علاقے سے ہو؟ ہاں، ادھر تو کوئی سلام نہیں، انہوں نے کہا نا موسیٰ، میں موسیٰ کہا، موسیٰ بنی اسرائیل کا موسیٰ کا نام، ہاں، قال هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں تیری پیروی کر سکتا ہوں اس بات پہ کہ تو مجھے تعلیم دے اس میں سے، ہاں، جس کی تجھے تعلیم دی گئی ہے، رشدن، جو ہدایت ہے اس کی سکھائے، تو ہدایت مجھے سکھائے، انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا، طاقت نہیں رکھے گا، یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ، میں اللہ کے علم میں سے ایک ایسے علم پہ ہوں، علمنی، جو اللہ نے مجھے سکھایا، لا تعلم وانت، جو تو نہیں جانتا، وانت علی علم، اور تو ایسے علم پہ ہے، علمکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں سکھایا، لا اعلم، میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اصلک امرا، یقیناً تو مجھے پائے گا، یا قریب تو مجھے پائے گا، اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا، اور میں آپ کی ہر بات مانوں گا، تیری کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا، فانطلقا یمشیان علی ساحل البحر، وہ دونوں چلے، شروع میں چل رہے تھے سمندر کے ساحل پہ، لیس لہما سفینۃ، ان کی کشتی نہیں تھی، فمرت بہما سفینۃ، کشتی ان کے پاس سے گزری، فکلموہم ان یحملوها، انہوں نے بات کی کہ اس کو سوار کر لیں ان دونوں کو، وہ لوگ، فوری فالخضر، خضر پہچان لیے گئے، فحملوہما بغیر نول، انہوں نے ان دونوں کو سوار کیا بغیر اجرت کے، فجاء عصفور، ایک چڑیا آگے، فوقع علی حرف السفینہ، کشتی کے کنارے پہ بیٹھی، فنقر نقرۃ ونقرتین، ایک یا دو چونچے مارے، فی البحر، دریا میں، تو خضر نے کہا یا موسیٰ ما نقص علمی و علمک من علم اللہ تعالی الا کنقرۃ ھذہ العصفور، میرے علم اور تیرے علم نے اللہ کے علم سے کم نہیں کیا مگر اتنا ہے جتنا چڑیا نے چونچ ماری ہے، فی البحر، سمندر میں، دریا میں، فحمد الخضر الی لوح من الواح السفینۃ، تو خضر نے قصد کیا جو کشتی کے پھٹے ہیں، تختے، ان میں سے ایک تختے کی طرف، فنادا، اس کو کھینچ دیا،
موسیٰ نے کہا قوم، یہ وہ لوگ ہیں حملونا، انہوں نے ہمیں سوار کیا بغیر نورن، بغیر اجرت کے، امتا الی سفینتہم، تو نے قصد کیا ان کی کشتی کا، فخرقتا، تو نے اس کو پھاڑ دیا، لتغرق اہلہا، تاکہ تو کشتی والوں کو ڈبو دے۔ اس نے کہا لم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، قال لا تؤاخذنی بما نسیت، تو نے کہا ہو، یہ وہ تو دماغ سے بات ہی نکل گئی تھی، میں بھول گیا، لا تؤاخذنی بما نسیت، میرا مواخذہ نہ کر، بما نسیت، میرے بھولنے کی وجہ سے، ولا ترهقنی من امری عسرا۔ اچھا، قال فکانت الاولی من موسیٰ نسیانا، موسیٰ کی طرف سے پہلی جو بات ہے یہ بھول کر تھی، فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، فاذا غلام یلعب مع الغلمان، اچانک ایک لڑکا تھا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، فاخذ الخضر براسه من اعلیٰ، خضر نے اس کا سر اوپر سے پکڑا، فاقتلع راسه بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ سر اکھاڑ کے پھینک دیا۔ واہ! موسیٰ نے کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا تو نے ایک پاک صاف جان کو قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی نفس کے؟ قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، ابن جنہ نے کہا وهذا وقد، اس میں زیادہ تاکید ہے، کیونکہ پہلے کہا تھا الم اقل، اور یہاں پہ الم اقل لك، الم اقل لك تاکید ہے۔ یہ آپ علم البلاغہ میں آپ نے پڑھی ہوئی ہے، اگر یہ چیزیں نہیں سمجھ آ رہی ہیں تاکید کیسے پیدا ہوتی ہے، کیا کیا سورسز ہیں، ذرائع ہیں، آپ دوبارہ اس کو روایت کریں اپنے سبق کو۔ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، وہ دونوں چلے یہاں تک کہ بستی والوں کے پاس آ گئے، کھانا مانگا، فابوا ان یضیفوہما، انکار کر دیا ضیافت کرنے سے، فوجد فی اجدارہم یرید ان ینقض، اور انہوں نے وہاں پہ دیوار پہ جو گرنے کا ارادہ کر رہی تھی، یرید ان ینقض، کہ وہ ٹوٹ جائے، خضر نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، فقام، اس کو کھڑا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا لو شئت لاتخذت علی اجرا، تھا اس پر اجر لے لیتا۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی کا یہ چیز سبب ہے، یہ پوائنٹ ہے، یہ جگہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یرحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ موسیٰ پہ رحم کرے، لا ودیدنا، کاش لو صبر، وہ صبر کرتے، حتی یقص علینا من امر ما، ہم پر ان کے معاملے میں سے کچھ اور بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ سارا واقعہ اتنا لمبا ذکر کر دیا کیونکہ اس کو شارٹ کٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، تو باقی ان آیات کی جو تفسیر ہیں، جو تشریح ہے، وہ آپ قرآن مجید کی جو تفسیر ہیں ان میں آپ دیکھیں۔ بہرحال اس میں چونکہ جس موسیٰ کی بات کی گئی وہ بنی اسرائیل کا موسیٰ ہی تھا، تو اس لیے اس باب میں جو ہے نا، اور انہوں نے وہ بات کی تھی اور ان کو بھیجا گیا تھا خضر کے پاس، تو امام بخاری جو ہیں وہ یہ لے کر آ گئے یہ سارے، کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ چلیں پڑھیں اس کا بیان، جس نے سوال کیا وہ قائم سال میں کہ وہ کھڑا ہے، عالماً، ایسے عالم سے جالس ہیں جو بیٹھنے والا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ایک بندہ کھڑا ہے، خود کھڑا ہوا ہے اور وہ سوال کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھ کے بھی سوال کر سکتا ہے۔ یہ وہ صورت نہیں ہے کہ یہ منع کیا گیا کہ بھائی کھڑا ہونا، ہاں بندے کے سامنے کھڑا ہونا یہ درست نہیں ہے، کسی دوسرے کے سامنے، وہ اور ہے، وہ ان بادشاہوں اور بڑوں کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب بیٹھے ہوں تو آپ لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے، ہاں، اور آپ کے بیٹھنے سے ہماری جو عزت ہے وہ کم ہو جائے گی، وہ اور صورت ہے، یہ اور صورت ہے۔ چلیں اللہ کے راستے میں لڑنا کیا ہے؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، ہم میں سے ایک لڑائی کرتا ہے غصے کی وجہ سے، غصہ آ گیا، غصے میں تیری ایسی دی تیسی، ساڈی قوم نے نہیں کیا جناب، چلو بندوقہ چکو لڑن پہنچ جاؤ۔ وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، اور ایک بندہ قتل لڑائی کرتا ہے حمیۃً، غیرت کی وجہ سے، فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ، آپ نے سر اٹھایا، آپ نے کہا وَمَا رَفَعَ، راوی نے کہا وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ، آپ نے اس کی طرف سر نہیں اٹھایا، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا، مگر اس وجہ سے کہ وہ کھڑا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کھڑا ہوگا بندہ اوپر منہ کر کے بات کرے گا نا، اور بندہ جواب دے رہا ہے نیچے منہ کر کے، تو یہ تو ویسے ہی اچھا نہیں ہے۔ جس بندے سے بات آپ کسی سے بات کریں اور جناب میں ادھر منہ کر کے جواب دوں تو یہ اچھا نہیں نا، اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ کہ اس کی طرف منہ کر کے جواب دیں۔ آپ نے کہا من قاتل، جس نے لڑائی کے لیے تکون کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، یہ مقصد ہے، بلندی مقصد ہے، مذہب کی بلندی مقصد ہے، وہ اللہ کے راستے میں ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح بھی اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہو، اس کی جون سی بھی صورت ہو، جو اس لیے لڑائی کر رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں، اس کے علاوہ باقی چیزیں نہیں ہیں۔ چلیں سوال اور فتویٰ، جمعرات کو کنکر مارتے وقت کیا بندہ سوال کر سکتا ہے، فتویٰ دے سکتا ہے؟ اگرچہ وہ بھی حج کا ایک حصہ ہے، اور حج عبادت ہے، اور حج عبادت ہے، اور اس کے جو کام ہیں ان میں سے ایک کام
مطلب ہے جمرات کو کنکر مارنا ہے، یہ امام بخاری حدیث لے کر ہیں کہ بندہ کر سکتا ہے۔ وہ جو عبادت ایسی نہیں ہے جیسے نماز عبادت ہے کہ نماز میں آپ بات چیت نہیں کر سکتے، تو وہاں بھی کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، ہو سکتے ہیں۔ اور یہ باقی جو ہے نا سوال اور فتیہ یہ کہہ کے یہ بھی اشارہ کیا کوئی اگر کوئی بات چیت کرنی ہے تو وہ مفید، کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو آپ بندہ پوچھ سکتا ہے، یا کوئی علم کی بات، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ جناب جمرات کو رمی کرنے کے لیے وہاں پہ جناب حج ہو رہا ہے اور بندہ اپنی سٹوریاں ہوتے سنائی آتا ہے، ہاں لوگ لبیک لبیک کہہ رہے ہو سنا ہور سنا تیرا کی حال ہے ٹھیک ہے، اور پنڈو چاچی دا فون آیا سی، ہاں پھپھڑ کی کہندا سی انہوں پوچھنا سی میرے پٹھے تو نہیں کسی نے وڈے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں۔ چلو ہاں جی، اللہ کے نبی سے پوچھا جا رہا تھا تو ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ نہر، تو میں نے نہر کر لیا جانور کو قبل ان ارمیا، کنکر مارنے سے پہلے۔ آپ نے کہا ارمی والا حرج، کنکر مارنے کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ ہلاک تو قبل ان انہرا، میں نے سر منڈوا لیا نہر کرنے سے پہلے، جانور ذبح کرنے سے پہلے۔ آپ نے کہا انہر والا حرج، فما سئل عن شیء قدم ولا اخر، وہ نہر کا معنی ذبح کرنا بھی ویسے آ جاتا ہے، ویسے وہ خاص شکل ہوتی ہے، وہ چیز مارتے ہیں۔ ایک ہمارا ذبح کرنا ہے نا عرف میں جو ذبح کرنا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا اونٹ کی گردن میں وہ جناب نیچے سے چھرا مارتے ہیں اور پھر وہ نیچے گر جاتا ہے گردن کے نیچے، یہ جو گڑا ہوتا ہے اس میں۔ فما سئل عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، آپ سے کوئی بھی چیز پوچھنے گئی جو آگے پیچھے کی گئی ہو اگر آپ نے یہ کہا افعل کر لے ولا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے مذہب جو ہے وہ جو کہ اس وقت جو اسلام کے احکامات ہیں وہ وجود میں آ رہے تھے اور وہ کیا کہتے ہیں ترقی کر رہے تھے، اور لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اتنی چیزوں کا پتہ نہیں تھا، تو اس لیے اگر یہاں پہ ان کو کہا جاتا کہ آپ جناب آپ کو یہ فائن ہے، ہاں آپ کو یہ سزا ہے، تو پھر یہ جو ہے نا یہ جو چیز ہے یہ مسلط کے خلاف ہے۔ آج کل بھی لوگ جو ہیں حتیٰ کہ ان کو سکھا بھی لیا جائے پھر بھی غلطی کا امکان ہے، کرنا تو نہیں چاہیے چیزوں کو آگے پیچھے، لیکن اگر ہو جائے تو میرا خیال ہے اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کل جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کفارہ دے وہ چلیں۔ باقی کتاب الحج میں تفصیلاً یہ بات آئے گی، ہم ادھر دیکھیں گے اس کو۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ کا قول وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا۔ یہ باب آیت کو لا کر یہ بتایا کہ اللہ نے بہت سی چیزیں بتائی ہوئی نہیں ہیں، اللہ نے بہت سی چیزیں بتائی ہوئی نہیں ہیں اور ہمارے پاس جو علم ہے وہ تھوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 1 میں لکھ بھی رہے ہیں، کہتے ہیں بابو اراد بإراد هذا الباب المترجم بهذه الآية التنبيه على أن من العلم شيئا لم يطلع الله تعالی علیہ نبی ولا غیرہ۔ امام بخاری یہ باب لے کر آئے ہیں اور یہ تنبیہ کی ہے کہ علم میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں اللہ نے نبی کو بھی نہیں بتائیں، کسی اور کو بھی نہیں بتائی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یس، چلیں۔ عبداللہ نے کہا ایک اس دوران کہ میں چل رہا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ فی خارب المدینہ تھی، مدینہ کے ایک ویران جگہ میں، وہ یتوقع ولا حسیب، اور آپ نے کھجور کی ایک وہ جو کیا کہتے ہیں چھڑی تھی اس کے اوپر آپ سارا لے رہے تھے، ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، ماؤ جو آپ کے ساتھ تھی۔ فمر بنفر من الیہودی، یہودیوں کے ایک جماعت کے پاس سے گزرے، کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے، بعض نے بعض سے کہا، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا سلوہ نے روح کے بارے میں پوچھو، کویسچن کرو، آج لگتا ہے نا نبی پھنس جائے گا۔ بعد نے کہا لا تسلوہ، اور سوال رہنے دو، لا یجیو فی بشین تکرہونہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بارے میں کیسی چیز لیا جس سے تم ناپسند کرو۔ بعد نے کہا نسل، انہوں نے کہا بعد نے کہا نہ کر رہے پوچھ، یہ نہ 10 دیتا تو منہ جناب اڈیا پھر رہ جائے تھوڑا، ٹھیک ہے۔ بعد نے کہا لنسألنہ، ہم ضرور سوال کریں گے۔ ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا ابا القاسم روح کیا ہے؟ فسکت، آپ خاموش ہوئے۔ پھر میں نے کہا انہ یوحی الی، آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ میں کھڑا ہو گیا، ولمن جلان، جب آپ کی کیفیت دور ہوئی، آپ نے کہا ویسألونک عن الروح، یہ آیت پڑھی کہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، میرے رب کا امر ہے۔
وما اوتوا من العلم الا قلیلا، اور انہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا. چلیں اس کا بیان تارا کا بعض الاختیار، جس نے بات پسندیدہ بات کو ترک کر دیا، مخافت اس بات کے ڈر سے یقصر فہم بعض الناس، بعض لوگوں کا فہم جو ہے وہ کوتاہ پڑ جائے گا، کام پڑ جائے گا، بات کو سمجھ نہیں سکیں گے، فیقعوا فی اشد منہ، وہ سے زیادہ سخت بات میں واقع ہو جائیں گے، پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات بات جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، پسندیدہ بات ہوتی ہے، لیکن اچھی بات ہے، لیکن آپ کو لوگوں کی وجہ سے اس کو ترک کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر بندے کا جو ذہنی جو لیول ہے انڈرسٹینڈنگ کا وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بات درست کر رہے ہوتے ہیں لیکن بندہ بات نہیں سمجھتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا بیچارے کا اتنا دماغ ہی نہیں ہے. آپ وہاں پہ وہ بات نہ کریں، ہر بات ہر جگہ پہ نہیں کرنی چاہیے. یہ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ میں تراویح پڑھانے کے لیے گیا گاؤں میں، تو وہاں میں نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط. جب میں نے یہ پڑھا نا اہدنا الصراط المستقیم، تو نماز کے بعد ایک بابا جی جو آگے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فوراً کہتے ہیں او منڈیا، چھوٹا سا میں تھا ابھی دوسری کلاس میں، اے تو وہ سورہ فاتحہ کیویں کر کے پڑھی ہے؟ میں کہا صحیح پڑھی. کہتے نہیں وچ تو کچھ کیتا ہے. میں کہا کی کیتا ہے گا؟ میں غور و فکر کر رہا تھا. کہتا میں تیرا بڑا دھیان رکھا ہے. میں کیا اچھا غور و فکر، میں کہا اچھا وہ تو نہیں آپ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدی؟ کہتا ہاں. کہندے بگے میرے وال ہو گئے نے، تیرے جڈے میرے پوترے نے، آج تک میں سنیا نہیں ہے گا. تو سورہ فاتحہ غلط پڑھی ہے نا، تو اگوں تو قرآن کی تو صحیح پڑھنا ہے گا. ٹھیک ہے. کہتے بگا چاٹا ہو گیا. اچھا میں کہا صحیح ہے. میں نے کہا جی اچھا میں اپنے حساب سے نا، اب چونکہ میں دوسری کلاس میں تھا، چھوٹا تھا، میں نے کہا حمزہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حمزہ وصلی اور ایک حمزہ قطعی. یہ حمزہ وصلی ہے اور اس کو گرانا جائز ہے، اس کو بندہ گرا سکتا ہے. کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ نے قرآن یہ لکھا ہے، اب منڈا ویکھو کہندا پہ نو گرانا. تو تراویحاں پڑھانیاں نے کہ تو جانا ہے تو ہن گل نہیں کرنی ہے، میں مسیتوں چوک کے باہر مارنا تینوں. اللہ نے کیا تو لکھا ہے، یہ کہندا پہ گرانا. میں بڈھا ہو گیا، میں تو کدی سنیا نہیں ہے گا. اب میں اس ڈر میں کہیں نکال نہ دیں معاملہ خراب ہو. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک، آئندہ نہیں ایسے ہونے والا، آئندہ یہ میں حرام کام نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. آگے میں نے استادوں کو بتایا، میں نے کہا استاد جی ادھر مسئلہ بن گیا. تو انہوں نے کہتے کیا؟ میں نے کہا جی میں نے ایسے، میں نے کہا حمزہ وصلی بابے میں نہیں. وہ استاد آگے سے اتنے ہنسے، وہ کہتے تینوں کنے کیا سے پٹھی گل کر اتنے جا کے. انہوں بیچارے بابیاں کو کی پتہ ہے، سارا دن مجھے پٹھے پا کے بو سونگ کے مت ماری ہوندی انہوں دی. ٹھیک ہے. تو نہ بیچارے سکول گیا، نہ کدی کوئی گل ایویں دی سنی. تو تینوں کنے کیا سی گل اتنے جا کے کر، حمزہ وصلی تے حمزہ قطعی ایویں دی گل نہیں بابیاں کول کری دی. میں کہا ٹھیک ہے جی. سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی چلیں. ابن زبیر نے مجھ سے کہا عائشہ کانت تسر الیک کثیرا، آپ کو بہت سی مخفی باتیں بتاتے تھیں. فما حدثت کا فی الکعبہ، کعبہ کے بارے میں انہوں نے کیا بات بتائی ہے؟ تو میں نے کہا قالت لی، انہوں نے مجھ سے کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا یا عائشہ، تو اے عائشہ لولا ان قوم کی حدیث و عہدیم، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تیری جو قوم ہے ان کا زمانہ نیا نیا ہے. ابن زبیر نے کہا بکفرن، کفر کا زمانہ جو ہے، کفر سے قریب جو زمانہ ہے. حدیث و عہدیم بکفرن، کفر سے زمانہ قریب ہے. ہاں یہ ان کا نیا زمانہ ہے کفر کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی کفر انہوں نے چھوڑا، مسلمان ہوئے. اگر یہ ڈر نہ ہوتا لنقص الکعبہ تھا، میں کعبے کو توڑ دیتا. فجعلت لها بابین، اور اس کے لیے میں دو دروازے بناتا، بابا یدخل الناس منہ، اور ایک وہ دروازہ جہاں سے لوگ داخل ہوں، و بابا یخرجون منہ، اور ایک وہ دروازہ جہاں سے لوگ نکلیں. اسی لیے عبداللہ بن زبیر نے بعد میں کیا کیا، اس کو دو دروازے بنا دیے. اور پھر جو حجاج ہے اس نے کیا کیا، چونکہ وہ مخالف تھا، اس نے اس کو ختم کر کے پہلے والی صورت پہ دوبارہ اس کو. باقی کعبے کی جو ہسٹری ہے اگر آپ نے پڑھنی ہو تو پھر تاریخ کعبہ جو ہے نا، کعبے کی تاریخ یا تاریخ مکہ پہ جو کتابیں وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ مکہ کی تاریخ میں کعبہ کب بنایا گیا، اس میں کب کب تبدیلیاں آئیں، اور کیا کیا جو ہے نا وہاں پریشانیاں جو ہے وہ پیدا ہوتی نہیں۔ چلیں پڑھیں جی۔ باب سے متعلقہ یہ بات ہے نا، بس اوقات ایک کام پسندیدہ ہوتا ہے لیکن وہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ چلیں، لیکن یہ تب ہے کہ اب بدھو بیٹھے ہوں، ہاں اگر سمجھانے والی بات ہے وہاں ان کو بتاؤ کہ بھائی یہ چیز پسندیدہ ہے، اس کو اپناؤ۔ یہ نہیں کہ ہر جگہ تو جناب لوگوں کو نہیں پسند ہے چھڈی آؤ، ابھی یہاں پہ لوگوں کو پسند نہیں، چلو جی چھوڑ دو اس کو۔ چلو، کیونکہ جو جاہل ہے نا ان کو سمجھانا بڑا اوکھا ہوتا ہے۔ ایک بندہ اس کا جہالت کے اوپر بوڑھا ہو گیا ہے نا، یا ایک بندہ کم علم ہے وہ بوڑھا ہو گیا، انہوں سمجھانا بڑا اوکھا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھے گا کہ جیسے کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا، ہاں تو ایسے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس مجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ ایسے لوگ نہیں سمجھتے۔ نوجوان پڑھے لکھوں کو سمجھانا بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے، بچے کو سمجھانا آپ کو آسان ہے اور نوجوان کو سمجھانا آسان ہے، لیکن ایسے بزرگوں کو سمجھانا، یہ میں بزرگوں کی گستاخی نہیں کر رہا ہوں، ویسے میں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے۔ ہاں جی، وہ چیز رچ بس جاتی ہے انسان کی نیچر کے اندر، اب وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بندہ بات سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، اور خصوصاً مذہب میں، عام اور باتوں میں چلو مطلب مان جائیں گے، لیکن مذہب میں ایک بندہ ساری عمر جیسا رہا ہے نا، وہ آخر میں جا کے وہ چینج ہونا پسند ہی نہیں کرتا وہ۔ چلے، جس نے علم کے ساتھ خاص کیا اس کا بیان، قومن کچھ لوگوں کو، دون قومن کچھ دوسروں کو چھوڑ کے، کراہیت ان اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ لا یفہموا لوگ سمجھ نہیں سکیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، جب لوگ سمجھ نہ سکیں تو آپ ہر بات ہر لوگوں کو نہ بتائیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو وہ بات بتائیں جو جس کی ان کو سمجھ ہے، اور جن کو سمجھ آ سکتی ہے آپ ان کو بات بتائیں، ٹھیک ہے، یا سمجھنے کا جو دماغ کا جو اسٹینڈرڈ جن کا ہے ان کو بتائیں۔ یہ آپ خود ہی مطلب بندہ دیکھتا ہے نا سچویشن، موقع مال لوگ۔ حضرت علی نے کہا حدث الناس بما یعرفون، لوگوں سے بات کرو اس میں جو وہ پہچانتے ہیں۔ اتحبون ان یکذب اللہ یا ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ ایک بندہ جو ہے اللہ اور اس کے پیغمبر کی تکذیب کر دے، یا ان یکذب اللہ ورسولہ، پیغمبر اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کی تکذیب کر دی، کیا تمہیں پسند ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، وہ وہی ہے نا، گاؤں میں یاد ہے بتایا تھا میں نے، گاؤں میں کیا اعلان کر دیا تقریر کرے گا۔ ابھی 2 کلاسیں میں پڑھا ہوں، تقریر میں کرتا نہیں ہوں، اور مجھے جناب میں نے کہا نہیں میرے پیٹ میں درد ہے، میں نے شاہ کو نماز نہیں پڑھنی، گھر میں پڑھنی۔ وہ مجھے دھکا مار کے لے گئے، نہیں تو مسیتے جانا اتنے جناب پنڈ یہ کہ مسیت سارے مسیتے آ گئے اتنے جنگلیاں دا پنڈ، ٹھیک یاد ہے؟ ہاں جی، اب مجھے جناب کھڑا کر دیا، چلو جی تقریر کرو جی۔ اب میں نہ کوئی تقریر نہ لینی نہ دینی، میں کھلے ابھی چنگا پھنسیا ہوں۔ اب میں نے وہ ناف سر میں بڑے پڑھتا تھا، اب میں نے تقریر شروع کر دی، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک باب تفاعل کلام مفصول پوری نے اتنی خصوصیات بیان کی ہیں، ان میں سے پہلا خاصہ مشارکت ہے، یہاں اس کو میں سارے خاصے بیان کر دیے، پھر آگے اللہ دی اسم مصول سارے بیان کر دیے، بیادی بار حرف جار کے معنی مجھے یاد تھے، میں نے سارے بیان جب میں کر رہا تھا کوئی 10-12 منٹ ہو گئے، ایک بابا کہتے سمجھ نہیں آتی، ہاتھ کھڑا کیتا، میں کی گل ہے، میں پوچھا میں کہ کسی نے سمجھ نہیں، سارے نے بے یک زبان ہو کے کہا نہیں سمجھ نہیں آتی پئی، تو میں کہا ساڈے مدرسے ایویں تقریر کرتے ہوں، کہتے پھر رہن دو، اگوں بھی تقریر ایویں دی، میں کہا ہوں کہ رہن دو، میں اپنی جان چھڑائی تو نہ میرے کو اپنی جان چھڑائی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھائی وہ موقع مال ہے نا، ابھی وہ لوگ ان کو ایک چیز کا پتہ نہیں ہے تو پھر وہاں پہ بات نہیں کرنی چاہیے، تو میں نے تو بھائی جان چھڑانے تھی اس لیے میں نے ایسا کیا، آپ نہ کیجیے گا۔ حدثنا انس بن مالک ان نبی، بے شک اللہ کے نبی، وہ معاذ ردیف الرحلی، اور معاذ آپ کے پیچھے سواری پر تھے، اللہ کے نبی قال، آپ نے کہا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ وصادق، حاضر ہوں میں اور بار بار حاضر ہوں۔ آپ نے کہا یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وصادق، قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وصادق، ثلاثاً 3 دفعہ کہا۔ قال ما من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ، کوئی بھی بندہ جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کا پیغمبر ہے اپنے سچے دل سے، اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ حرمہ اللہ علی النار، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ پر حرام کر دی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ فلا اخبر بہ الناس،
کیا میں لوگوں کو خبر نہ دوں؟ فیستبشرون کہ وہ خوش ہو جائیں۔ آپ نے کہا اذن یتکلوا تب یہ بھروسہ کریں گے اور یہ عمل نہیں کریں گے۔ واخبر بہا معاذ عند موت تعصبا، اور معاذ نے یہ خبر دی تھی اپنے مرتے وقت تعصبا گناہ سمجھتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں علم کو چھپاؤں اور گناہ گار ہو جاؤں۔ چلیں، تو آپ نے یہ والی بات ہر بندے کو نہیں بتائی، اس کو بتا دی۔ چلیں جی۔ ہاں، میرے لیے یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ انس کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے معاذ سے کہا تھا من لقی اللہ، جو اللہ کو ملے گا لا یشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس نے کہا الا ابشر بالناس، لوگوں کو بشارت نہ دوں؟ قال اللہ نہیں، انی اخاف ان یتقلوا، میں ڈر ہے کہ وہ لوگ بھروسہ کریں گے۔ چلیں، علم حیا کا بیان۔ علم حیا نہیں ہونی چاہیے سیکھنے میں بھائی، حیا جو ہے انسان کو پیچھے کر دیتی ہے۔ یعنی شرم کون سی ہے بھائی، سیکھ رہا ہے بندہ، ایک چیز نہیں آتی ہے تو اس میں کون سی شرم ہے؟ ٹھیک ہے، آپ بولیں بھائی نہیں آتی، دنیا میں ہر بات کا ہر بندے کو پتہ ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں۔ ہاں، ایک بندہ ایک چیز میں بہت بڑا عالم ہوگا، علامہ ہوگا، اور دوسری چیز میں وہ بہت بڑا جاہل ہوگا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ ہاں جی، ہر بندے کا ایک دائرہ ہے، اس کے اندر وہ ہے۔ ابھی دوسری چیزوں کی انفارمیشن اگر نہیں ہے تو آپ پوچھیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اگر کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو بندہ پوچھ کے ہی مطلب بندہ بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ ہاں جی، اور یہ جو ہوتا ہے نا، ہم خول چڑھا لیتے ہیں کہ بھئی لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اس کو نہیں پتہ۔ ہاں، اور جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، انسان جو وہ نیچے گر جائے گا، تو یہ غلط ہے بھی، آتا نہیں ہے ایسے ہی اوٹ پٹانگ مارو آپ، اور جھوٹا جو ہے نا وہ لبادہ اوڑھ لو، ہاں، اپنے اوپر جناب کہ دنیا کی ہر چیز کا مجھے پتہ ہے۔ یہ میں بات اس لیے ابھی میرے دماغ میں بات آ گئی ہے، کالج میں جب آئی کام کر رہا تھا تو ہمارے جو استاد ہیں وہ کہتے ہیں بی کام والوں کو لیکچر دے دو، ٹھیک ہے؟ اچھا، میری یہ عادت ہے چیز نہ پتہ ہو تو میں ادھر کہتا ہوں بھئی مجھے نہیں پتہ، یہ جو دماغ میں ہو میں بول دیتا ہوں۔ اگر نہیں مطلب کسی چیز کا پتہ الف سے بے، میں کہتا ہوں یہ میں چیک کروں گا، میں پھر بتاؤں گا میں۔ صحیح ہے؟ اچھا، وہ نا کلاس میں انہوں نے کوئی اور کویسچن کر لیا، کلاس والوں نے، بی کام والے تھے، تو مجھ سے سینئر تھے، تو میں نے کہا اس کے بارے میں نا میں آپ کو کل بتاتا ہوں۔ صحیح؟ اچھا، اب وہ جو لڑکے ہیں، اب چونکہ وہ مجھے سمجھتے تھے کہ یہ ہم سے جونیئر ہیں، ان کو اتنا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا پڑھاتا ہے کہیں پہ۔ وہ تو مجھے ایسے سمجھتے تھے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی نا یونیورسٹی کا لا کر دیں جو اچھا استاد ہو، لگائیں، یہ منڈے نے کتنے لا دیتے پڑھانے واسطے سانوں۔ مجھے جو لگ رہا تھا وہ یہ سمجھ رہے تھے، وہاں لڑکیاں بھی تھیں اور آگے لڑکیاں بیٹھی ہیں، پیچھے لڑکے بیٹھے ہوئے، بی کام کی کلاس ہے، کالج ہے بڑی ہے۔ اچھا، ان کے حساب سے کوئی مطلب ہے نا وہ لگانا چاہیے تھا کوئی جناب کوئی یونیورسٹی کا پڑھا لکھا، اور میں تو ویسے ڈنگ ٹپاؤ، انہوں نے لگا دیا، ان کے حساب سے میں یہ تھا۔ اچھا، میں نے بہت اچھا پڑھایا ان کو، اسلامیات کا بنیادی چیزیں تھیں۔ اب وہ اور کویسچن کر رہے ہیں مجھے، میں نے کہا بھائی اس کے بارے میں نا میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ وہ جا کے کہتے ہیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں، سر کہو گے سر یہ سی کویسچن کیتا ہو، کہنے کل دساں گے، مینوں نہیں پتہ ہے گا، اس کا مجھے نہیں پتہ۔ سر مجھے کہہ رہے تھے کہ یار آپ نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا سر کیا کیا ہے؟ میں نے کہا اچھا پڑھایا میں نے تو، مطلب ہے کہتے نہیں اچھا کیا پڑھایا آپ نے، وہ جناب بیڑا غرق کر دیا۔ میں نے کہا کہتے انسان کا وہ ایسے نام خراب ہو جاتا ہے، ایسے نہیں کبھی بھی کہنا کہ مجھے نہیں پتہ۔ صحیح ہے؟ ہاں، بلکہ ان کو جیسے مرضی ہو ادھر ادھر کی مار کے وہ سیٹسفائی کرنا ہے ان کو، یعنی گپاں گپاں مار کے انہوں نے مطمئن کرنا ہے ہر صورت سے، لیکن یہ نہیں کہنا کہ مجھے پتہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا سر میں ایسے نہیں کرتا ہوں۔ کہتے نہیں یار آپ نے آئندہ نہیں کہنا، وہ دیکھو نا وہ لڑکے کیا کہہ رہے تھے۔ وہ ایک دفعہ پھر میں نے ایسے کہا، میں نے کہا اس کے بارے میں مزید تحقیق پڑھتا ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ انہوں نے پھر بتایا، وہ سر نے نہ کسی اور کو نہ مجھے کہا یار آپ رہنے دو۔ ہاں، وہ ایک بندہ مل گیا، وہ اس نے ایم اے کیا ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی سے، وہ جو ہے نا وہ پڑھائے گا۔ اب لڑکے خوش ہیں کہ بندہ گپاں سنانے والا آ گیا ہے، یعنی جڑی گل کرو ان گپاں چھڈی ہو بس صحیح ہے۔ کہاں کدھر بات چلے گی؟ مجاہد نے کہا لا یتعلم العلم مستعجن ولا مستكبر، حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم نہیں سیکھتا۔ عائشہ نے کہا نعم النساء نساء الانصاری، اچھی عورتیں ہیں انصار کی عورتیں، لم یمنعہن الحیاء، حیا ان کو روکتا نہیں ہے ان یتفقهن فی الدین، دین میں تفقہ سمجھ حاصل کرنے سے۔ ٹھیک ہے، آپ جتنے سمجھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کویسچن کرتے ہیں اتنی چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہیں،
آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، آپ کا جو دماغ ہے وہ ترقی کرتا ہے، دماغ وسیع ہوتا ہے۔ پڑھو۔ ام سلیم آگے کہا یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق سے شرماتا نہیں ہے، کیا عورت پہ ہے من غسل کوئی غسل اذا احتلمت، اگر اس کو احتلام ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا اذا رأت الماء، جب وہ پانی دیکھ لے تو پھر ہے، ادروائز نہیں۔ ام سلمہ نے ڈھانپ لیا تانی وجہ، یعنی اپنا چہرہ، شرم آ گئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ابتحتلم المرأۃ، تو کیا عورت کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نام ہاں۔ تاربت یمینوں کی تیرا دائیں ہاتھ خاک قلود ہو، فبما یشبہھا ولدھا، کس وجہ سے اس کے مشابہ اس کا بچہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں علم سے متعلقہ جو بات ہے وہ باقی جو چیزیں وہ انشاءاللہ ہم وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں غسل اور کتاب الحیض میں ہم ڈسکس کریں گے۔ چلیں، اور میں بہت سی چیزیں آپ کو نئی بتاؤں گا، وہ باتیں جو ہماری کتابوں میں نہیں لکھی ہوئیں۔ چلیں، درختوں میں سے ایک درخت ہے لا یسقط ورقہ، پتے نہیں گرتے، اور یہ مسلمان کی مثال ہے۔ حدیث و امایہ، بتاؤ کیا ہے؟ حدیث پیچھے گزری ہے، کئی دفعہ آپ نے پڑھی ہے۔ فوقع الناس فی شجر البادیات، لوگ جو واقع ہو گئے غور و فکر کرنے لگے دیہات کے درختوں کے بارے میں۔ وواقع فی نفسی ان نخلا، میرے دل میں یہ بات ہے کہ کھجور ہے۔ عبداللہ نے کہا فساجد، مجھے شرم آ گئی، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اخبرنا بہا، ہمیں بتا دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہی نخلا، وہ کھجور ہے۔ عبداللہ نے کہا فحدثت ابی بما وقع فی نفسی، اور میں نے اپنے باپ کو وہ بات بتائی جو میرے دل میں واقع ہوئی تھی، یعنی کھجور کے بارے میں، کہ مجھے خیال آ گیا تھا لیکن میں نے بتایا نہیں، مجھے شرم آ گئی۔ انہوں نے کہا لان تکون قلتھا، یہ کہ تو نے یہ بات وہاں پہ کہی ہوتی، احب الیہ، یہ مجھے زیادہ پسند ہے، من یکون لی کذا و کذا، کہ میرے لیے اتنا فلاں مال ہو، ای من حمر نام، نیچے لکھا ہوا ہے، یعنی صرف اونٹ بھی مجھے ملیں، اور حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے، تو وہ مجھے اتنے خوش نہ، اس سے مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی تیرے بتانے سے وہاں پہ ہوتی۔ چلے، اس کا بیان جس نے شرم محسوس کی کسی وجہ سے، فامر غیر و بسوالی، غیر کو حکم دیا سوال کرنے کا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے یا کوئی تعلق ہے یا کوئی سچویشن ہے کہ آپ نہیں پوچھ سکتے، آپ کو شرم آ رہی ہے، تو پھر آپ کسی اور کو کہہ کر بھی مطلب ہے وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں علم کی بات ہے وہ آپ جان سکتے ہیں۔ چلیں، علی بن ابی طالب سے مروی، انہوں نے کہا کون تو رجلا مزان، میں آدمی تھا مزی والا۔ مزی کا مطلب عورت کو دیکھ کے انسان کو نا بسا اوقات وہ مادہ خارج ہو جاتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ فطرتی چیزیں ہیں، کچھ چیزیں فطرتی ہوتی ہیں، ان کا ہم انکار نہیں کر سکتے، کچھ چیزیں مردوں کے ساتھ ہیں، کچھ عورتوں کے ساتھ ہیں۔ فامرت المقداد، جتنے بھی یہ جاندار ہیں نا حیوانات ہیں، ان سب کی مطلب ہے اس طرح کی کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ فامرت المقداد، میں نے مقداس کو حکم دیا ان یسأل النبی، کہ وہ اللہ کے نبی سے پوچھے اس کے بارے میں۔ بیٹی گھر میں تھی نا، تو اس لیے اللہ کے نبی کی بیٹی گھر میں تھی، تو اس لیے انہوں نے کویسچن نہیں کیا۔ فسالہ، تو انہوں نے پوچھا، آپ نے کہا فی الوضو، اس میں وضو ہے، اس میں غسل نہیں ہے۔ پڑھیں جی، علم اور فتوے کا ذکر مسجد میں، مسجد میں علم کی بات کی جا سکتی ہے، اور فتویٰ یہ نہیں کہ مسجد صرف نماز کے لیے اور تسبیحات کے لیے اور کوئی کام نہیں کر سکتے، مفید اور کام بھی مسجد میں کیے جا سکتے ہیں، علم کی باتیں وہاں پہ ہو سکتی ہیں، مجالس ہو سکتی ہیں، فتاویٰ کے کام وہاں پہ ہو سکتے ہیں، قضات فیصلے لوگوں کے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ چلیں، ایک آدمی کھڑا ہو گیا مسجد میں، اس نے کہا یا رسول اللہ من این تأمرنا ان نحل، کہاں سے آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم احرام باندھیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اہل مدینہ یحل اہل المدینہ من ذی الحلیفہ، اہل مدینہ احرام باندھے کے ذی الحلیفہ سے، اور اہل شام جوفہ سے، اور اہل نجد ویحل اہل نجد من قرن المناظر سے۔ ابن عمر نے کہا یضمون، لوگوں کا خیال ہے، ان رسول اللہ قال، اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا تھا ویحل اہل الیمن من یلملم، ٹھیک ہے، اور اہل یمن جو ہے وہ یلملم سے۔ اور بھائی دائیں بائیں علاقے ہیں نا یہ سارے، ہاں جی، یہ جو شام ہے اور شام اور عراق، یہ کدھر ہیں؟ شمال کی طرف ہے نا بھائی، مکہ سے شمال کی، سعودیہ کے شمال کی طرف ہیں لوگ، وہ ادھر سے اور آئیں گے۔ اور جو نجد والے ہیں یہ مشرق میں لوگ رہتے ہیں، وہ ادھر سے آنے والے ہیں، اور یمن والے جو یہ جنوب میں رہتے ہیں وہ انہوں نے آنا ہے، تو ہر ایک کے وہ ایک لمٹ ہے کہ وہاں سے آگے احرام باندھ کے آپ نے آنا ہے۔ آج کل سچویشن چینج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، وہ پہلے احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں اور کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ اور ابن عمر کہا کہتا ہے علامہ افقہ حدیث میں رسول اللہ کے نبی سے یہ چیز مجھے سمجھ نہیں، آخری والی جو ہے نا یہ چیز مجھے اللہ کے نبی سے یہ سمجھ نہیں آئی، مجھے یاد نہیں ہے۔ چلیں پڑھیں، اس کا بیان جس نے سائل کو، سوال کرنے والے کو جواب دیا، باکثر مما سألہ، اس سے زیادہ کے ساتھ جو اس نے پوچھا تھا۔ ایک بندہ کویسچن کرتا ہے کم،
لیکن اس کے ذہن میں بہت سے پوائنٹ نہیں آتے، بہت سے پہلو نہیں آتے، تو جو جس سے سوال کیا گیا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو فلاں فلاں چیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے، فلاں فلاں پہلو کا بھی پتہ ہونا چاہیے، تو اس کو وہ سارا بتانا چاہیے کہ بھائی آپ کا جو کویسچن ہے وہ یہاں تک محدود ہے، اس کو وسعت دو، اور جو فلاں فلاں بات ہے وہ بھی سمجھو، ٹھیک ہے۔ عن ابن عمر عن نبی ان رجلا سالہ ما یلبس المحرم، ایک آدمی نے سوال کیا کہ محرم کیا پہنے گا؟ اب آپ نے کہا لا یلبس القمیص ولا الامامۃ ولا سرابیل، قمیص، پگڑی، شلوار، ولا البرنس، کوٹ یا ٹوپی بعد کہتے ہیں، ان دن نہیں پہنے گا، ولا ثوبا مسل ورث بزعفران، ٹھیک ہے، اور یہ بھی نہیں پہنے گا، فَإِلَّمْ يَجِدْ أَنَّ عَلَيْنِ، اگر وہ جوتے نہ پائے فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، اور وہ موزے پہن لے، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، اور ان کو کاٹے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے وہ ہو جائیں۔ تو یہ جو آگے جو تیسری بات بتائی اینڈ والی جو بات ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جوتے پہنے، اور پھر آگے جوتوں کے بارے میں تفصیل بتا دی کہ وہ جوتے نہیں ہیں تو بھائی جناب وہ موزے پہن لے، ہاں، یہ جو ہے نا اضافی بات آپ نے بتا دی، حالانکہ اس نے پوچھی نہیں تھی، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے کہ وَلْيَقْطَعْهُمَا، وہ کاٹ لیتا يَكُونَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، هَذَا زِيَادَةٌ مِّن سُؤَالِ السَّائِلِ، یہ سائل کے سوال سے یہ اضافی بات ہے۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو انشاءاللہ العزیز چھٹیوں کے بعد ہم پڑھیں گے آگے سے کہیں سے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، مشکل آسان دونوں چیزیں ہم چلائیں گے ساتھ ساتھ، یعنی جو مشکل کتابیں آپ کم پڑھتے ہو وہ بھی ہم پڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ، اور جو آسان ہے وہ بھی، ٹھیک ہے۔